بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو میں پارٹی کے اندر جو اختلافات کے حوالے سے بڑے کھل کر بات کی ہے اور ایک بڑا پول انہوں نے کھولا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کے خاتمے کا ایک اشارہ بھی دیا ہے اسی انٹرویو کے دوران۔ آپ سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کا یہ انٹرویو ملاحظہ کریں اور اس کے بعد ہم ان کے اس بیان کی روشنی میں کچھ مزید حقائق کی طرف بڑھیں گے۔ عمران خان کو احساس بھی پورا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، منسٹرز کو کہا، لیکن اور ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا احساس ہے کہ ابھی آپ کے پاس 6 مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے، تگڑا کرنا ہے۔ لیکن کیسے؟ 6 مہینے بعد کیا انہوں نے ڈیڈ لائن مقرر کی ہے؟ انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب کے بقول حکومت کے پاس 5 سے 6 ماہ ہیں اور حکومت ان 5-6 ماہ کے اندر اگر اپنی کارکردگی بہتر نہیں بنا سکتی تو پھر حکومت کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ فواد چودھری کی اس بیان کا تجزیہ کیا جائے اور حالات کی کچھ کڑیاں آپس میں جوڑی جائیں تو کچھ ایسا منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے جس سے ہمیں محسوس ہوگا کہ حکومت کے لیے واقعی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو حکومت کو بچائے رکھنے کے لیے سب سے جو بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجٹ، کہ حکومت کے سر پر جب بجٹ سوار ہو تو ایسے میں کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اب جب کہ بجٹ پیش ہو چکا ہے اور کبھی امکان ہے کہ اب اسے عوام سے پاس بھی کرا لیا جائے گا، اب اگر بجٹ کی منظوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ اپنی صف بندی کرے گی۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں اختر مینگل صاحب، وہ حکومت چھوڑ کر علیحدہ ہو چکے ہیں اور ان کی آج کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے روابط بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کے اندر ایک نئی تحریک برپا ہونے جا رہی ہے۔ اب اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان اور یہ اپوزیشن جماعتیں مل کر مزید حکومتی اتحادیوں کو بھی لوپ میں لینے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی منانے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی حکومت سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی ایک اور اتحادی جو ہے جمہوری وطن پارٹی، وہ بھی اپنے تیور دکھا رہی ہے۔ تو کبھی امکان یہی ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں ان میں حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اپنی صف بندی کر رہی ہیں۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی اختلافات چل رہے ہیں اور خدشہ اس بات کا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی مزید ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے نظریاتی اور بانی اراکین جو تھے وہ پہلے ہی پارٹی کو خیرباد کہہ چکے ہیں اور جو پارٹی کے اندر ابھی بچے ہیں ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے اور ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس میں اس وقت بیوروکریٹ کا قبضہ ہے، ایک مافیا کا قبضہ ہے، ایک گروپ کا قبضہ ہے، اور ان حالات میں جو نظریاتی کارکن ہے یا جو نظریاتی اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت پارٹی کو خیرباد کہہ رہے ہیں یا پھر وہ سائیڈ لائن پر ہو کر خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اور پارٹی کے اندر موجود یہ لوگ جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھے ہیں وہ اب تیل اور تیل کی دہار کو دیکھ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین، اسد عمر اور شاہ محمود کی سرد جنگ میں پارٹی کا اپنا وجود جو ہے وہ لرز رہا ہے۔ کابینہ اور مشیروں میں بار بار کی تبدیلیوں سے نظام حکومت پر گرفت بھی کمزور ہو چکی ہے۔ شہباز گل جیسے وزیر اعظم کے مشیر حکومت کے لیے مزید مسائل کا باعث ہیں۔ فردوس عاشقیان کی جگہ شبلی فراز جیسے دھیمے اور سنجیدہ لہجے کے حامل شخص کی تعیناتی پر اگرچہ سبھی خوش تھے، لیکن جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو اوپر بٹھا کر خان صاحب نے دودھ میں مینگنیاں ڈال دیں۔ اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ پارٹی کی گرفت سیاستدانوں اور نظریاتی اراکین کے ہاتھوں سے نکل کر بیوروکریٹ اور غیر منتخب لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، جس سے پارٹی پر اکثریت نہیں عسکریت کے سائے گہرے ہو گئے ہیں۔ انہی حالات میں ندیم افضل چنگ جیسا ڈیموکریٹک آدمی جسے پہلے ہی پی ٹی آئی کے اندر مس فٹ قرار دیا جا رہا تھا، وہ ایک لمبی چھٹی لے کر دیار غیب جا پہنچے ہیں۔ اور کیا سریاں یہی ہیں کہ ندیم افضل چنگ کا جو ضمیر ہے وہ بار بار انہیں ملامت کر رہا ہے۔ پنجاب کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ وہاں بھی پنجاب کے اقتدار پر دائمی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے
جو پارٹی ہے وہ 4 بڑے گروپوں میں تقسیم ہے۔ چودھری سرور صاحب کا گروپ ہے، بزدار صاحب کا گروپ ہے، اور اس کے علاوہ چودھری برادران کا ایک اپنا گروپ ہے، اور اس کے علاوہ علیم خان کا بھی اپنا گروپ ہے۔ اور یہ لوگ اپنا مستقبل جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنے مستقبل کو تگڑا کرنے کے لیے لابنگ میں مصروف ہیں، اور یہ چاروں گروپ آپس میں رسہ کشی میں مصروف ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں تو بلوچستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ باب کی حکومت ہے، لیکن اپوزیشن میں 2 بڑی پارٹیز ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسری جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے۔ 10 سیٹیں ہیں اختر مینگل صاحب کی بلوچستان کے اندر، اور مولانا فضل الرحمان کی جو ہیں وہ 11 سیٹیں ہیں۔ تو یہ کل ملا کر جو ہے 22 نشستیں جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے پاس ہیں، 35 نشستیں جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں۔ تو اگر اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کے جو تازہ روابط ہیں، جو قربتیں ہیں، اگر یہ گہری ہوتی ہیں، یہ تعلقات بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ ANP کو بھی وہاں سے ملا لیتے ہیں، کچھ 1-2 اور اتحادی جماعتوں کو بھی اگر ساتھ ملا لیتے ہیں، تو بلوچستان کے اندر بھی ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ آگے چل کر آئندہ 2 سے 4 ماہ کے اندر یہ بلوچستان کے اندر بھی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک سنگین بحران کو جنم دے سکتی ہیں، اور یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سائن ہوگا۔ ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، اور اس کے بعد جو اس کا عدالتی فیصلہ آیا صدارتی ریفرنس کو کالعدم کر دینے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر حکومت کو ایک بڑی سنگین قسم کی سبکی اٹھانی پڑی ہے، اور اس سبکی کے بعد حکومت اور عدالت کے بطور ادارہ وہ پہلے والے تعلقات نظر نہیں آ رہے۔ اب اگر جو ٹیکس معاملات ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے وہ FBR میں ہیں، اور وہ FBR ان کی تحقیقات کے دوران اگر دوبارہ سے جسٹس فائز عیسیٰ کو ان ٹیکس معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے، انہیں ریگیٹ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ وکلا تحریک پاکستان بار کونسل ٹائپ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں جسٹس فائز عیسیٰ کو دوبارہ رگیدنے سے کہیں وکلا تحریک برپا نہ ہو جائے، اور یہ بھی حکومت کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس خارج ہو جانے کے بعد یا کالعدم ہو جانے کے بعد ایک چیز جو ثابت ہوتی ہے، جس کا اشارہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ادارے بھی جو ہیں وہ حکومت سے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک خوفناک صورتحال ہے جس میں حکومت کو سروائیو کرنا ہوگا۔ ان حالات میں اس سارے پس منظر میں جب فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو 5 سے 6 ماہ ملے ہیں، تو 5-6 ماہ کے اندر حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنا لے، تو پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی حکومت کو 5 سے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی کہ حکومت کو، ایک منتخب حکومت کو یہ 5 سے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دے کون رہا ہے؟ یہ آج کا ایک اہم سوال ہے، اس پر آپ بھی سوچیے گا، میں بھی سوچتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔